لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت الغفور يا الله أنت الغفار يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں درجے میں سب سے بڑے ہیں۔ اعظم کس کو کہتے ہیں؟ سب سے عظیم۔ یہ کن کا درجہ ہے؟ ایمان لانے والوں کا، اور ایمان لا کر ہجرت کرنے والوں کا، اور پھر جہاد کرنے والوں کا۔ لیکن کیسا جہاد؟ جس میں مال بھی لگایا جائے اور جان بھی لگائی جائے، دونوں چیزیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ وہ کامیاب ہونے والے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے برابر ہو۔ آپ نے فرمایا، میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا، مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہو، انہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ فائزون سے مراد صرف آخرت کی، آخرت کے علاوہ دنیا کی بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب تم بیع اینہ یعنی تجارت کی ایک قسم اختیار کر لو گے اور گایوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پہ راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے، تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی ذلت سے بھی انسان اسی وقت نکل سکتا ہے جب صرف محدود پیمانے پر ہی نیکی کے جو ریچولز ہیں ان کو ادا کر کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ اٹموسٹ اسٹرگل کرے اللہ کے راستے میں۔ یبشرہم ربہم برحمت من، ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک رحمت کی، ورضوان اور رضامندی کی، وجنات اور باغوں کی، لہم فیہا نعیم مقیم، ان کے لیے اس میں نعمتیں ہیں دائمی، پائیدار، ہمیشہ کی، قائم رہنے والی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالی اس کے پاس تو اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے 4 چیزیں مانگتے ہیں اور بدلے میں 8 چیزیں دیتے ہیں۔ 4 کون سی ہیں؟ آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، جہاد میں 2 چیزیں پھر، اور ملے گا کیا؟ نمبر 1 اعظم درجہ، فائزون یبشرہم ربہم، رحمت، رضوان، جنات، نعیم مقیم، خالدین فیہا ابدا، اجر عظیم۔ اب اس میں یہ جو عظیم اور مقیم 2 لفظ آئے ہیں، مقیم کا لفظ ہوتا ہے مقیم ہو گیا، فلاں شخص اس شہر یا علاقے میں مقیم ہو گیا، یعنی پرماننٹ ریزیڈنٹ، تو یعنی نعمتیں پرماننٹلی وہاں اتر آئیں گی، انہوں نے نہیں جانا کہیں۔ دنیا میں کوئی نعمت پرماننٹلی آپ کو نہیں ملتی، لیکن وہاں جو نعمتیں ملیں گی وہ پرماننٹلی آپ کے حصے میں آ جائیں گی، اب وہ کہیں اور کسی کے پاس نہیں جائیں گی۔ جب اللہ تعالیٰ کچھ لے لیتے ہیں ہجرت اور جہاد کے ذریعے تو پھر لوٹاتے کس طرح ہے؟ یعنی چھوڑنا تو تھوڑے دن کے لیے ہے، تھوڑی دیر کے لیے، جو بھی کوئی قربانی ہم کریں گے، لیکن جو کچھ جواب میں ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن چھوڑنے والے تو بنے، چھوڑ کے تو دیکھیں، ہمت تو پائیں اپنے اندر چھوڑنے کی۔ اب یہاں پر بات تو ایک اور کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ صرف ایک خاص کانٹیکسٹ میں نہیں اترا یا خاص قوم کے لیے نہیں اترا،
بلکہ ہم سب کے لیے نازل ہوا ہے، اور ہم سب کے لیے اس میں سیکھنے کا اور سبق حاصل کرنے کا کچھ نہ کچھ پہلو ہے ہر موقع پر۔ آپ دیکھیں کہ جہاد کے آپ سٹیپس رکھ سکتے ہیں نا، آپ اگر سٹیپس بنا لیں، نمبر 1 پہلا سٹیپ، دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ، کرتے کرتے کرتے، یعنی جب لفظ جہاد بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف قتال نہیں ہوتا، کیونکہ قتال تو بذات خود ایک الگ لفظ بھی ہے۔ اگر قتال ہی مراد ہو تو لفظ قتال آ جائے ہر جگہ، یہاں یہ بھی تو آ سکتا تھا نا، وقاتلوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ کیا قسمیں ہیں جہاد کی؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ فی سبیل اللہ کا لفظ آیا نا، سبیل کس کو کہتے ہیں؟ سبیل کہتے ہیں راستے کو، یعنی اللہ کی طرف جاتے ہوئے، اس کے راستے پہ چلتے ہوئے جو بھی کوشش آپ کریں گے اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جس طرح بھی آپ ہٹائیں گے، یعنی اس کے راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو ہٹانا جو ہے، یہ سب جہاد ہے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کی طرف جانے کا جو سفر شروع ہوتا ہے، اس سفر میں آپ کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے اس کو ہٹانے کا نام جہاد ہے۔ وہ رکاوٹ خواہ آپ کے اپنے نفس کی طرف سے آ رہی ہے، یا اولاد کی طرف سے آ رہی ہے، یا مال کی وجہ سے آ رہی ہے، یا دشمنوں کی وجہ سے آ رہی ہے، خواہ آپ اپنے ذہن کو استعمال کر رہے ہیں، اپنی زبان کو استعمال کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو استعمال کر رہے ہیں، اپنے قلم کو استعمال کر رہے ہیں، آپ اسلحے کو استعمال کر رہے ہیں، آپ قوت کا استعمال کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی جو کر رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ پھر درجے ہیں نا۔ بعض لوگ صرف مال لگاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری پوری ہوگی، بعض لوگ صرف جان لگاتے ہیں، لیکن بڑا درجہ کن کا ہے کہ جو دونوں لگائیں۔ اچھا، نفس کے ساتھ جہاد میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو جو چیز ناپسند ہوئی یا جو وسوسہ وغیرہ آپ کو آیا، یہ تو ہے ہی کہ ان وسوسوں کو ہٹانا اور سیدھے راستے پہ چلتے جانا، لیکن نفس کے ساتھ جہاد میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان کرنا اور کچھ ناپسندیدہ چیزیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں آپ کی تربیت کے لیے یا آپ کے دین کے راستے پہ چلنے کے لیے، ان کو اختیار بھی کر لینا۔ مثلا نفس کے جہاد میں نیند کی قربانی بھی آتی، کھانے پینے کی قربانی بھی آتی، آپ کے آرام کی قربانی، آپ کی روٹین کی قربانی، صحت کی، تو یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ اگلی آیت میں مزید وضاحت ہو رہی، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، نہ تم بناؤ اپنے آباء و اجداد کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ترجیح دیں کفر کو ایمان پر۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تو خون کے رشتے ہیں، باپ دادا کے، بہن بھائیوں کے، لیکن ان سے بھی دلی تعلق نہیں ہوگا۔ اولیاء ان کو کہا گیا نا، ان کے لیے کیا لفظ استعمال ہو کہ ان کو بھی اولیاء نہیں بنا سکتے آپ۔ خون کا رشتہ اپنی جگہ، لیکن محبت کا رشتہ اب نہیں ہوگا، چاہت کا رشتہ نہیں ہوگا، دلی دوستی کا رشتہ نہیں ہوگا۔ کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو، اللہ کی نافرمانی کو ایمان پر ترجیح دیتے ہوں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جو ان کو دوست بنائے گا تم میں سے، یہی لوگ پھر ظالم ہیں۔ اور ظالموں کے بارے میں پیچھے کیا کہا گیا کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم لوگوں کو پھر راستہ نہیں دکھاتا۔ آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کچھ ترجیحات ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے نزدیک زندگی کی پرائرٹیز کیا ہیں، جو ان کے دنیاوی تعلقات پر مبنی ہیں، دنیاوی مفادات پر مبنی ہیں۔ انہوں نے اپنی پرائرٹیز زندگی کی کس سے سیٹ کی ہوئی ہیں؟ دنیاوی مفادات پر۔
اور کچھ لوگوں کے نزدیک زندگی ایک اور چیز ہے جس میں ان کی پرائرٹی ایمان ہے. ان دونوں میں سے انسان کو ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. اور جو شخص جس چیز کو زندگی کی بنیاد بنائے گا اسی کے لیے کوشش کرے گا، اسی کے لیے کام کرے گا، اسی کے لیے اپنی قیمت ادا کرے گا اور اس کی خاطر دوسری چیز کو چھوڑ دے گا. کچھ لوگوں سے تعلق قائم کرے گا اور کچھ لوگوں سے بے تعلق ہو جائے گا. کچھ چیزوں کی طرف توجہ زیادہ کرے گا اور کچھ چیزوں کی طرف سے بے توجہ ہو جائے گا. کچھ چیزوں کا غم کرے گا اور کچھ کے بارے میں بے غم ہو جائے گا. یعنی ہر شخص کی کوشش، توجہ، محنت، قربانی کس چیز کے ساتھ ہے؟ جو اس کی ترجیح ہے، جو بھی اس کی پرائرٹی ہے. اب ایک شخص ہے جو اپنی دنیا کو یا دنیاوی تعلقات کو یا دنیاوی رشتوں کو ترجیح دیتا ہے، اور دوسرا شخص ہے جو ایمان کو ترجیح دیتا ہے. تو دونوں کے درمیان فرق کیا ہوگا؟ ایک شخص کے نزدیک اس کا خاندان اہم ہے، دوسرے کے نزدیک اس کا ایمان اہم ہے. جو خاندان کے لیے جیتا ہے، یا مثلا مال ایک شخص کے نزدیک بہت اہم ہے، جو مال کے لیے جیتا ہے اور جو ایمان کے لیے جیتا ہے، یا کسی کی ترجیح مال ہے اور کسی کی ایمان ہے، تو دونوں کی زندگی میں فرق کیا ہوگا؟ مال کے لیے جینے والا اپنے تعلقات کس بنیاد پر بنائے گا؟ کن لوگوں سے تعلق رکھے گا جن سے میل ملاقات رکھ کر اس کے مال میں اضافہ ہو؟ وہ کن کے پاس جائے گا، کن کو اپنے پاس بلائے گا جن کی زندگی میں ایمان کی اہمیت ہے یا جن کی پرائرٹی ایمان ہے. پھر ان کے تعلقات، ان کی دلچسپیاں، ان کی توجہات، ان کی قربانیاں کس چیز کے لیے ہوں گی؟ تو پوری لائف سٹائل بدل جائے گا نا. یہ تو ایک معیار ہے، ایک کرائٹیریا ہے کہ آپ کس کے لیے جی رہے ہیں. ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے. جو جس مقصد کے لیے جیتا ہے پھر اس کی ساری ایکٹیویٹیز اس کے تابع ہوتی ہیں. جو دنیا کے لیے جیتا ہے، دنیاوی مفادات کے لیے جیتا ہے، اس کی ساری سوچ، اس کی دلچسپیاں، اس کی جد و جہد، بھاگ دوڑ، اس کا جہاد فی سبیل المال ہو جاتا ہے، یہ فی سبیل الدنیا ہو جاتا ہے. اس کا دماغ اسی نہج پہ کام کرتا ہے، وہ وہی راستے تلاش کرتا ہے. اور جس کی دلچسپی آخرت سے ہو جاتی ہے، جس کے نزدیک اس کا ایمان اہم ہو جاتا ہے، پھر اس کی ساری دلچسپیاں، محبتیں، جذبات، اس کے اوقات، اس کے مشاغل، ہابیز، اس کا انٹلیکٹ، اس کا سب کچھ اسی کے گرد ریوالو کرتا ہے. اس کی ساری ترجیحات اس کے مطابق بدلتی ہیں. اپنے بارے میں خود آپ جج کر سکتے ہیں. ہر شخص کی کامیابی کا راز جو ہے وہ اس کا جو سینٹر آف لائف ہے، جو اس کی زندگی کا مرکزی نقطہ ہے، اسی کے مطابق ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی پرائرٹی جو ہے وہ ان کا خاندان ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اسی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے نا، آباءکم و اخوانکم. دنیا ترجیح بن جاتی ہے تو دین کو بھی دنیا کے لیے قربان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان استحب الکفر علی الایمان، پرائرٹیز کی بات ہو رہی ہے. قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں یا شوہر، و عشیرتکم اور تمہارے خاندان، و اموال اقترفتموہا اور مال جن کو تم نے کمایا، و تجارت اور تجارت، بزنس، تخشون کسادہا جس کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، و مساکن تردونہا اور گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم زیادہ پیارے ہیں تم کو، من اللہ و رسولہ اللہ سے اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ
یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، عہد توڑنے والے لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا. یہ آیت پچھلی ساری آیتوں کا خلاصہ ہے. بہت فیصلہ کن انداز میں ڈسائسولی آخری تنبیہ کر دی گئی. اب تک تو سمجھایا جا رہا تھا اور اب ایک وارننگ دے دی گئی کہ سوچ لو اب تمہیں کس طرف جانا ہے. اگر یہ تمام محبوب چیزیں، پسندیدہ چیزیں، محبتوں کے مرکز تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، تو پھر اللہ تمہاری ذلت کا فیصلہ کرے گا. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بے اینا کو، تجارت کی ایک قسم ہے، اس کو اختیار کر لو گے اور گایوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی اور قانع ہو جاؤ گے، یعنی اسی پر مطمئن ہو جاؤ گے کہ ہم سویرے اٹھتے ہیں، اپنے جانور لے جاتے ہیں اور ہل چلاتے ہیں اور زمینیں ہماری بہت آباد ہو گئی ہیں، اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے، تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف نہ لوٹو گے. آج ہم مسلمانوں پر جو ذلت اور ادبار اور پستی کا دور آیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے. ایمان قربانی مانگتا ہے، یعنی اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ تم تجارت چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ تم زراعت چھوڑ دو، یہ نہیں کہا گیا، لیکن ہر شخص کو اپنی تجارت کے وقت میں سے اور اپنی زراعت کے وقت میں سے وقت نکالنا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھی. جب اس کی طرف سے پکار آئے تو پھر ان چیزوں کو قربان کرنا ہے، اور یہی ایمان کا امتحان ہے. اور اس میں ہم ایک ایک چیز کو پھر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آباء و اجداد کا ذکر کیا گیا. ماں باپ انسان کو بہت عزیز ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب انسان ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ زندگی کا وہ دور ہے جب انسان جوان ہوتا ہے، جب ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا، جب وہ ماں باپ کی مدد کا محتاج ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے تو کہ وہ ان کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے. یعنی اس میں جو مختلف رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے مختلف سٹیجوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کے بارے میں بہت حریص ہوتا ہے، بچوں کے بارے میں بہت کانشیس ہوتا ہے کہ اگر ان کو کہیں چھوڑا تو معلوم نہیں ان بیچاروں کے ساتھ کیا گزرے گی. وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کر سکتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ بہن بھائی، اور بہن بھائی میں صرف حقیقی بہن بھائی نہیں بلکہ ساری برادری شامل ہو جاتی ہے. پارٹنرز، مختلف کاموں میں جو پارٹنرز ہیں، مثلا بزنس پارٹنرز وغیرہ، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں. وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، وَأَشِيرَتُكُمْ، عشیرہ کہتے ہیں خاندان کو. عشرہ کا مطلب ہوتا ہے مل جل کر رہنا. عشرہ 10 کو بھی کہتے ہیں نا، یعنی مراد اس سے چھوٹا قبیلہ ہے جو صرف مرد کے رشتہ داروں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی سسرالی خاندان، قریب ترین رشتہ دار جن کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے، شب و روز گزارتا ہے، جیسے بیٹا، بیٹی، دادا، چچا، پھپھیاں، کنبا قبیلہ جسے آپ کہتے ہیں. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور مال جن کو تم نے کمایا. وراثت کے مال کا ذکر نہیں ہے یہاں، یہ کسی ہبہ ہدیہ کی بات نہیں. اموال اقترفتموها، وہ بزنس جو تم نے خود اسٹیبلش کیا تھا، جس پر انسان کی محنت بھی لگی ہوتی، اس کو چھوڑنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. ایک طرح کے مفت میں پیسہ مل گیا آپ کو کہیں سے، اس کی وہ قدر نہیں ہوتی جو انسان کو اپنے ہاتھ کی کمائی کی ہوتی. اس لیے خاص طور پر اموال کے ساتھ اقترفتموها کا لفظ بھی آیا. بینک بیلنس کہہ سکتے ہیں جو تمہارے نام پر ہو. وہ تجارت، اور تجارت تخشون کسادها، جس کے مندہ پڑ جانے کا تم کو خوف ہو. کب ہوتا ہے وہ خوف؟ تجارت کی کساد بازاری کا خوف کب ہوتا ہے؟
خصوصاً یہ تجارت کے خراب ہونے کا، یہ بزنس کے ڈاؤن ہونے کا خوف کب ہوتا ہے؟ جب مالک خود سر پہ نہیں ہوتا، جب وہ خود لک آفٹر نہیں کرتا. یعنی اگر تم خود نہیں ہوگے تو پھر تمہاری تجارت کا کیا ہوگا؟ وَمَسَاكِنُ، اور گھر، تَرْضَوْنَهَا، جن کو تم بہت پسند کرتے ہو، جن کے اوپر تم نے لاکھوں لگا دیے اپنے آرام اور سکون کے لیے، ایک ایک چیز کو اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق تیار کیا. اگر یہ سب کچھ تمہیں زیادہ پیارا ہو جائے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو پھر انتظار کرو. اللہ کی محبت کے دعوے تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن جب ان چیزوں کے اندر ہوتے ہیں پھر ہماری نمازوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کے پاس بیٹھے ہوں، بچوں کے بیچ میں ہوں، بہن بھائی ملنے کو آ گئے، خاندان برادری کا کوئی مسئلہ ہو گیا، بزنس کے دوران، یعنی مال میں دو چیزیں یہاں شامل ہیں خاص طور پہ، مال اور تجارت، مال و تجارت جسے آپ کہتے ہیں. اور جب آپ گھروں میں پرسکون طریقے سے بیٹھے ہو تو پھر اللہ کی اطاعت کے لیے تمہارا شوق و ذوق اور تمہاری توجہ کتنی ہوتی. ورسولہ، اور اس کے رسول سے بڑھ کے یہ چیزیں پیاری ہو جائیں کہ اللہ کے رسول تو جہاد کر رہے ہیں اور تم لوگ گھر میں بیٹھے ہو. انہوں نے تو اپنی ساری زندگی مشقتوں میں گزاری اور تم اس دنیا پہ راضی ہو گئے. مثلا ایک موقع پر حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں. آپ نے فرمایا، جب تک میں اس کے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ مومن نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کہا، واللہ، اللہ کی قسم، اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں. آپ نے فرمایا، اے عمر، اب تم مومن ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور اس کے اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. ایمان کا مزہ ہی وہ شخص چکھتا ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر دوسری چیز سے بڑھ کر ہو جائے. وجہاد فی سبیلہ، اب ایک تیسری چیز بھی یہاں ذکر کی گئی، اور وہ کیا ہے؟ اس کے راستے میں جد و جہد. اگر اس سے دلچسپی نہیں اور گھر بار پہ راضی ہو گئے، گھر سجانے پہ اور رشتہ داریاں نبھانے پہ اور مال و اولاد کی کثرت پہ، تو پھر انتظار کرو. جب تمہاری ترجیح دنیا ہو گئی تو پھر تمہیں اللہ عزت کیوں دے؟ ایک مشہور تفسیر ہے تفسیر بیضاوی. اس دور میں جو کتابیں ہوتی تھی وہ اپنے مؤلفین کے نام سے مشہور ہو جاتی تھی، تو کتابوں کا نام بھی مؤلف کا ہی نام پڑ جاتا. تو بیضاوی کی تفسیر تفسیر بیضاوی کہلاتی ہے. تو امام بیضاوی کہتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس آیت کی وعید سے مستثنی ہوں، یعنی اس میں جو دھمکی دی گئی ہے اس سے بہت کم لوگ بچے ہوئے ہیں، کیونکہ عام طور پر بڑے سے بڑے عابد اور زاہد اور عالم اور متقی بھی اہل و عیال اور مال و متاع کی محبت سے مغلوب نظر آتے ہیں. یعنی نمازیں تو پڑھ لیں گے، صدقہ خیرات بھی کر لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے ہر سال، روزے بھی رکھیں گے، لیکن اگر اللہ کی خاطر گھر سے نکلنے کو کہا جائے اس کے لیے وقت نہیں. اور پھر پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ آخر ہم کچھ نہیں کر رہے، اتنا کچھ تو کر رہے ہیں، ابھی ہمیں اور کیا کرنا ہے؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ابھی اور کیا کرنا ہے؟ اس وقت مسلمانوں کی خاص طور پر یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی عبادت اور تقوی کا معیار کیا قرار دے رکھا ہے؟ چند ریچولز کی ادائیگی کو. اگر اس سے آگے بڑھ کر کچھ مطالبہ کیا جائے تو وہ الٹا آپ ہی کو پاگل کہیں گے کہ گھر کا سکون آرام برباد کر کے تم روز نکل جاتی ہو، تمہیں کیا مل رہا ہے، کیا حاصل ہو رہا ہے، کتنی دنیا بن گئی ہے تمہاری. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین.
فاسق وہ ہے نا جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے یہ عہد توڑے، وہ اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ آپ کسی بھی عام انسان سے پوچھیں کہ اس کے نزدیک نیکی کا معیار کیا ہے، کس کو نیکی کہتا ہے وہ؟ اگر صحابہ کرام، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے میں اور آپ، اگر صحابہ کرام کے نزدیک بھی نیکی کا معیار صرف وہی ہوتا جو میرے اور آپ کے نزدیک ہے کہ بس ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر، کتابوں پر، وہ سارے ایمان کے تقاضے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بس پکے مومن ہو گئے۔ ہم رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، ہم غریبوں مسکینوں کو بھی پوچھتے ہیں، کیا یہیں پر آ کر نیکی کا کام ختم نہیں ہو جاتا؟ ہم مسلمانوں کی کتنے فیصد آبادی ایسی ہے، سروے کر کے دیکھ لیجئے، کتنے فیصد آبادی ایسی ہے جو واقعی اس آیت کو اپنے لیے سمجھتی ہو، وجہاد فی سبیلہ کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتی ہو؟ جن مسجدوں میں جانے کے لیے اور وہاں جا کر عبادت کرنے کے لیے ہم تڑپتے ہیں، صحابہ کرام کے پاس تھیں وہ ساری، مکہ بھی اور مدینہ بھی، مسجد نبوی بھی اور مسجد حرام بھی، اور اللہ اور اس کے رسول سے ہم سے بڑھ کر محبت تھی، لیکن انہی کی محبت میں انہوں نے مکہ اور مدینہ چھوڑ دیا اور دنیا بھر میں پھیل گئے تاکہ وہ آباد رہیں، ورنہ اگر وہ وہیں رہتے اور صرف خود ہی نمازیں پڑھ کے دنیا سے چلے جاتے تو ہم جیسے لوگ وہاں کیسے پہنچتے؟ پھر کیا حرم اس طرح آباد ہوتے جیسے اب آباد ہیں؟ اگر دنیا میں اسلام پھیلتا ہی نہیں تو حرم کیسے آباد ہوتا؟ کیا ان کو شوق نہیں تھا؟ اصل میں ہماری سوچ محدود ہو گئی ہے نا، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا گھر ہم سب کو پیارا ہے، دنیا کی ہر جگہ سے زیادہ پیارا ہے، لیکن پھر وہ دوبارہ ہم نفس کی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں نا کہ ہمارے نفس کو آسان لگتا ہے وہاں بیٹھ رہنا، تو بیٹھ رہے ہیں۔ اب یہ ساری آیتیں اگر ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر دیکھی جائیں تو آپ دیکھیے کہ جہاں پیچھے آیا ہے کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجدیں آباد کرنا، اس شخص کی طرح کا کام سمجھ رکھا ہے جو ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتا ہے۔ یعنی مجاہد کا درجہ جو ہے وہ ان سے بڑا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔